بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ الو ویران جگہوں پر کیوں رہتا ہے، اس کی اداسی کی وجہ کیا ہے، امام حسین کی شہادت سے اس کا کیا تعلق ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر سب غم زدہ تھے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تو ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی، یہاں تک کہ آسمان 3 دن تک لال رہا۔ تمام پرندوں میں سے الو وہ پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بہت دکھ ہوا، اور اس پرندے نے انسانوں سے ناطہ توڑ لیا۔ یہ بے زبان پرندہ بھی اتنا سمجھتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے، اور جو جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک بے زبان پرندہ یہ بات سمجھتا ہے، پر افسوس کہ کافر دماغ اور زبان رکھتے ہوئے بھی یہ بات نہ سمجھ سکے۔ جب سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، تب سے اس پرندے نے آبادی میں رہنا چھوڑ دیا اور ویرانے میں رہنا شروع کر دیا۔ الو بس رات میں باہر نکلتا ہے اور دن کو صرف تنہا اور ویران جگہوں پر رہتا ہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو انہوں نے قسم کھائی کہ اب کبھی وہ انسانوں میں نہیں رہے گا اور تنہا اور ویران جگہوں پر رہے گا۔ اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے یہ آبادی میں رہتا تھا، اور جب بھی کوئی کھانا کھاتا تو اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا، اور لوگ اسے کھانا دے دیتے تھے اور پانی بھی دیتے تھے، اور وہ الو کھا پی کر اپنی جگہ واپس چلا جاتا تھا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو الو پہاڑوں کی طرف چلا گیا تھا، اور وہ جاتے ہوئے یہ بول کر گیا کہ تم کتنے برے لوگ ہو اور کتنے بد نصیب ہو کہ تم نے اپنے ہی نبی کے پیارے نواسے کو شہید کر دیا، اور پھر میں تو ایک پرندہ ہوں، تم لوگ میرا کیا اچھا سوچو گے، بہتر ہے کہ میں اپنی حفاظت خود کروں۔ یہ بول کر وہ چلا گیا، اور اب وہ سارا دن کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، جبکہ شام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں غم زدہ رہتا ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ کربلا میں رکے ہیں تو یہ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا، اور جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا حسین علیہ السلام، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پرندے، تم جہاں سے آئے ہو وہاں چلے جاؤ، کیونکہ کل 10 محرم کو یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ جہاں جو ہونے والا ہے وہ تم سے نہیں دیکھا جائے گا، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب یہ پرندہ ضد کرنے لگا تو حضرت امام علیہ السلام نے اسے کربلا میں رکنے کی اجازت دے دی، اور پھر اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی آل پر کیسے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں پر کس طرح ظلم کیا۔ الو نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کٹے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کو پامال ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اتنا ظلم دیکھنے کے بعد الو کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، اور یہ انسانوں سے دور ویرانے میں رہنے لگا۔ یہ پرندہ الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر افسوس آج بھی کچھ لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں اور بدشگونی کی یہ علامت بھی کہتے ہیں، اور جہاں الو بولے تو وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ تو اپنے گھر بار الو کے بولنے کی وجہ سے چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ جبکہ الو حضرت امام حسین علیہ السلام پر سب سے زیادہ غم کرنے والا پرندہ ہے۔ پرندوں میں سب سے زیادہ جس کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا صدمہ پہنچا وہ پرندہ الو ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پرندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ پرندہ گھروں اور محلوں میں رہتا تھا۔
جب کوئی انسان کچھ کھا پی رہا ہوتا تھا تو یہ اس کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا تھا اور لوگ بھی اسے کھانے پینے کو دیتے تھے اور یہ کھا پی کر وہاں سے اڑ جاتا تھا۔ لیکن جب امام حسین شہید ہوئے تو اس نے آبادیوں کو چھوڑ دیا اور ویرانوں میں رہنے لگا اور کہنے لگا تم ایک بدترین قوم ہو کیونکہ تم نے اپنے نبی کے فرزند کو شہید کیا ہے، مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں رہا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الو پورا دن روزہ رکھتا ہے اور رات کو اپنے رب کے دیے ہوئے رزق سے افطار کرتا ہے۔ امام حسین کی شہادت کے غم میں اس پرندے نے آبادی میں رہنا چھوڑ دیا اور ویرانوں کو اپنا مسکن بنا لیا۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔